ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑا امیر نواب تھا جو امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا جادوگر بھی تھا۔ وہ اپنے علوم اور فنون کی بدولت آنے والے وقت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اب اس کے نواب کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جو کہ وہ اس کی تمام جائیداد کا وارث تھا۔ جب چھوٹا لڑکا 4 سال کا ہوا، نواب نے اس بچے کا حال جاننے کے لیے تقدیر کی کتاب کا مطالعہ کیا اور حیرت کی انتہا دیکھی۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اس بچے کی شادی ایک غریب لڑکی سے ہونی ہے۔ بادشاہ نے علوم فنون کے استعمال کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ لڑکی رہتی کہاں ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لڑکی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہے جہاں والدین ان 5 بچوں کے بوجھ پہلے سے ہی ڈلے ہوئے تھے۔ نواب اس بچی کو تلاش کرنے کے لیے سفر پر نکل گیا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد نواب اس آدمی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ غریب آدمی اپنے دروازے کی چوکھٹ پر اداس بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے دوست، تم اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ میرے پیارے آقا، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میرے پہلے ہی 5 بچے ہیں، اور ہم اب چھوٹے سے بچے کی خوراک کا انتظام کہاں سے کریں؟ ہم پہلے ہی اتنے غریب ہیں۔ اگر تو تمہاری اداسی کی وجہ یہ ہے تو پریشان نہ ہو، میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اگر تم اس کو گود دے دو تو میں تمہیں 10 سونے کے سکے دوں گا۔ یہ سن کر غریب آدمی بہت خوش ہوا، کیونکہ ایک طرف اس کو ایک اچھی مقدار میں پیسہ مل رہا تھا اور دوسری طرف اس کی بیٹی ایک اچھے گھر میں جا رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ بیٹی لایا اور اس نواب کو دے دیا۔ نواب بچی کو لیتے ہی گھوڑے میں سوار ہوا اور وہاں سے نکل گیا، لیکن جب وہ دریا کے قریب پہنچا تو اس نے اس سے چھوٹی سی بچی کو دریا میں پھینک دیا اور وہ واپس اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن وہ غلط تھا، وہ چھوٹی بچی ڈوبی نہیں۔ ندی بہت تیز تھی، اس کے کپڑوں نے اسے اس وقت تک بچا کر رکھا جب تک وہ اس مچھیرے کے پاس تیرتی ہوئی پہنچ نہ گئی۔ وہ اپنا جال بنا رہا تھا۔ اس مچھیرے نے اس کو گود لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ صرف ایک بچے کے لیے ترس رہے تھے، اور وہ بہت خوش ہوا اور اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ بیوی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اس کو بہت لاڈ اور پیار سے پالا۔ اب کئی سال گزر گئے تھے۔ وہ چھوٹی بچی جوان اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایک دن ایک امیر نواب زادہ شکار پر نکلا۔ راستے میں وہ مچھیرے کی جھوپڑی کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب مچھیرے کی بیٹی پانی لے کر آئی تو اس کی خوبصورتی نے نواب زادے کا دل جیت لیا۔ نواب زادے نے فوراً اس کے ابو سے بات کی اور اس کا ہاتھ مانگا۔ کیا یہ خوبصورت لڑکی آپ کی بیٹی ہے؟ جی حضور، یہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس شادی سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تھوڑی دیر بات کرتے ہی یہ میری طرف سے انگوٹھی۔ نواب زادے نے لڑکی کو انگوٹھی پہنائی اور وہ اپنے ساتھ محل لے گیا۔ جب لڑکے نے اپنے باپ کو بتایا کہ وہ اس لڑکی سے منگنی کر چکا ہے اور وہ جلد ہی اس سے شادی کرنے والا ہے تو نواب اس پر بہت غصہ ہوا۔ وہ ان دونوں کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور صاف الفاظ میں بولا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس لڑکی کے بارے میں اچھی طرح معلومات نہ لے لے۔ چنانچہ جب نواب نے اس لڑکی کے بارے میں معلوم کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہی لڑکی ہے جو اس کو 18 سال پہلے وہ ندی میں پھینک آیا تھا۔ پھر اس نے اس لڑکی سے جان چھٹانے کا دوسرا موقع آزمایا۔ سنو لڑکی، میرے ساتھ جنگل کی سیر میں چلو تاکہ میں تمہیں سکون سے محل کے کچھ قوانین بتا سکوں۔ وہ جنگل میں آتے آتے جب دریا کے قریب پہنچے تو نواب نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسے دریا میں پھینکنے ہی والا تھا، لیکن لڑکی روتے ہوئے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی اور کہنے لگی، جو ہوا وہ میری اور آپ کے بیٹے کی تقدیر میں لکھا تھا، لیکن آئندہ میں آپ کو اور آپ کے بیٹے کو نظر نہیں آؤں گی۔ نواب اس کی سونے کی انگوٹھی اتار کر ندی میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ
کہ دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا جب تک تم وہ انگوٹھی ڈھونڈ کر نہ لا سکو۔ نواب اس لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دن گزرتے رہے اور لڑکی جگہ جگہ بھٹکتی رہی۔ اس کے پاس کوئی خرچہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس دوبارہ جا سکے۔ قریب ہی ایک محل کے کک کو اس لڑکی پر رحم آ گیا اور اس نے اس کو کچن کا ملازم بنا دیا۔ لڑکی کو دھیرے دھیرے کچن کا کام سکھایا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک اچھی شیف بن گئی تھی۔ ایک دن محل میں شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ لڑکی کو مچھلی تیار کرنی تھی۔ لڑکی نے مچھلی کو جلدی جلدی صاف کرنا شروع کیا۔ جب اس نے گوشت کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے، لیکن اچانک اس کو وہ انگوٹھی ملی جو نواب نے دریا میں پھینکی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ انگوٹھی بڑی مچھلی نہ نگل رہی ہوگی جو اس لڑکی کو مل چکی تھی۔ اتفاق کی بات تو یہ ہے، جب اس لڑکی نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس میں نواب اور اس کا بیٹا بھی تھا۔ لڑکی نے مزیدار سوسز اور مسالوں کے ساتھ مزیدار مچھلی تیار کی۔ وہاں بیٹھے جتنے بھی لوگ تھے ان کو یہ ڈش اتنی پسند آئی، یہاں تک کہ نواب بھی واہ واہ کرتے رہ گیا۔ آج تک میں نے اتنی مزیدار ڈش کبھی نہیں کھائی۔ اس کک کو بلایا جائے جس نے یہ مچھلی بنائی ہے، میں اس کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ نواب کے حکم پر لڑکی کو کچن سے بلایا گیا۔ لڑکی کو پہچانتے ہی نواب بھڑک اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ یہ ٹیسٹی کھانا میں نے ہی تیار کیا ہے، اور یہ رہی وہ انگوٹھی جس کو آپ نے ڈھونڈ کر لانے کو کہا تھا۔ میں قبول کرتا ہوں اس قسمت کے فیصلے کو، اور یہی میری بہو ہے۔ شادی کی تیاری شروع کرو۔ اور ایسے ہی اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ کے ماں باپ کو بھی بلایا۔ ہائی گائز، امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی مزیدار سی ویڈیو پسند آئی گی۔ اگر ہاں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور فرینڈس کے ساتھ کر دو شیئر، کیونکہ فرینڈس کب کام آئیں گے۔ اور تھینک یو فار واچنگ۔ بائے 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 بائے۔